One second. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في التجويد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب آمين يا رب العالمين. تو آج ہم دیکھیں گے کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف کی پہچان اور مشق۔ تو دیکھیے ہمارا پہلا سوال ہے وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ حروف 3 ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں اور وہ ہیں لام، را، الف، اور ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ اور شبہ مستعلیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مستعلیہ کی طرح ہیں، یعنی کہ جو مستعلیہ ہیں حروف مستعلیہ سات، قصہ، ضغطین، قص، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، اور جو حروف شبہ مستعلیہ ہے یعنی کہ الف، لام اور را، ان کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھیں گے۔ اور دیکھیے سب سے پہلے ہم لام کے قواعد کی تفصیل کو دیکھے تھے، اور ایک مرتبہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو دیکھیے جب بھی لام کی بات آتی ہے تو یہاں پر ہم پہلے اللہ اور اللہم کے لام کو کس طرح پڑھیں گے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اس لام کو ہم موٹا پڑھیں گے، یعنی کہ پر پڑھیں گے، منہ بھرے آواز کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ سبحان اللہ، رحمت اللہ۔ اور اس کے بعد اگر اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر ہے تو اس لام کو ہم باریک پڑھیں گے، جیسے کہ اعوذ، اس طرح سے۔ ان کے علاوہ قرآن مجید میں باقی جتنے بھی لام ہیں، جیسے کہ لا آتا ہے یا پھر کیا ہے معلوم الذین آتا ہے، حل لکم، قل لکم، بل لکم، جتنے بھی یہاں پہ اگزامپل دیے یا پھر اس کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے ان تمام کو باریک پڑھیں گے، ان کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے را کے احکام۔ تو را کے احکام جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 3 احکام ہے را کے، ایک ہے موٹا پڑھنا اور دوسرا ہے باریک پڑھنا اور تیسرا ہے مختلف فیہ پڑھنا، یعنی کہ دونوں طریقے سے پڑھنا۔ تو ہم نے پہلے والی کی تفصیل دیکھ لی تھی، پھر بھی ایک مرتبہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حالت جو ہے را کے موٹے ہونے کی حالتیں کون سی ہیں؟ تو را کے موٹے ہونے کی حالتیں دیکھیے آپ 1 2 3 4، یعنی کہ را پہ زبر ہو، پیش ہو، مشدد ہو، غیر مشدد ہو، یہ 4 را موٹے پڑھے جائیں گے۔ پہلا والا زبر، دوسرا والا پیش، تیسرا والا زبر کے ساتھ شد اور چوتھا والا پیش کے ساتھ شد، یہ 4 را موٹے پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے 5واں اور 6ٹا را ساکن ما قبل زبریہ پیش ہو، یعنی کہ یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ برقن۔ ویسے ہی را ساکن ما قبل پیش ہے، جیسے کہ یرزقون، یرزقون، قرآنا، فرقانا، اس طرح سے۔ یہ 5ویں اور یہ 6ٹی حالت ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے را پر وقت کرتے وقت اس سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے زبریہ پیش ہو، یعنی کہ را پر ہم رک رہے ہیں، جیسے کہ القدر، قدر کی را پر ہم رک رہے ہیں تو را کو تو ہم ساکن کریں گے، تو جب ساکن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے، یعنی کہ ما قبل، یعنی کہ اس سے پہلے والا تو وہ بھی ساکن ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر وہاں پر زبر ہے یا پیش ہے تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، مگر ابھی ہم یہاں پر صرف موٹے کی بات کر رہے ہیں، تو را ساکن، ما قبل زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے۔ تو یہاں پر 7ویں اور 8ویں حالت، 7ویں یعنی کہ زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، سوری
ہاں زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے، اور 8ویں حالت کیا ہے، پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے نا، العسر، خسر، الصدور، اس طرح سے۔ اس کے بعد جو 9th اور 10th جو سمجھ نہیں آیا بتا رہے تھے، تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں تفصیل سے، کہ را ساکن ما قبل زیر ایسے حمزہ پر ہو جو الف کی شکل میں ہو، یا ایسے حمزہ سے پہلے حرف پر زیر ہو، یعنی کہ یہاں پہ ہم پہلے 9th 1 کو دیکھیں گے، 9th 1 کو، ایسا حمزہ، یہ جو ہے نا حمزہ ہے، اور کیا ہے، اس سے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ حمزہ؟ یہ حمزہ اصل میں الف کی شکل میں ہے۔ حمزہ کس کو بولتے؟ جو جس پر کچھ حرکت ہو، چاہے اس پہ جزم ہو چاہے حرکات ہو، اس کو حمزہ کہتے۔ جو حمزہ قالی رہتا نا وہ الف رہتا، مگر یہ ایسا حمزہ ہے جو الف کی شکل میں ہے، تو اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ہم سے پڑھا نہیں جا رہا، تو اس کو حرکت دینے کا رول میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو کل پورا ورڈ ہے، کمپلیٹ ورڈ، اس کے لیٹرز ہم کاؤنٹ کریں گے، اور تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے، یہاں پر الف پہلا لیٹر ہے اور یہ دوسرا ہے، اور یہ جیم تیسرا لیٹر ہے، تو تیسرے پر جو حرکت ہوگی، یعنی کہ تیسرے لیٹر پہ، تیسرے حرف پہ اگر زبر یا زیر ہو، تو اس والے الف کو یا حمزہ جو ہے الف کی شکل میں، اس کو ہم زیر دے کر پڑھیں گے۔ چونکہ یہ زیر ہم خود دے کے پڑھ رہے ہیں، یہ زیر اس کا خود کا زیر نہیں ہے، یہ زیر عارضی بولتے اس کو، کسرہ عارضی، تو اسی لیے کیا ہے معلوم، یہ والے را ساکن کو، را ساکن ما قبل زیر ہے ہونے کے باوجود، اصل میں رول کیا ہے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے، مگر باوجود اس کے کہ زیر ہم دے رہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ یہ زیر اس کا خود کا زیر نہیں ہے، ہم خود اس کو لگا کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا حمزہ ہے جو کیا ہے، الف کی شکل میں ہے، یہ اس کا رول ہے۔ ویسے ہی ارحم، یہ والے را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ زیر یہاں پہ ہم خود لگا رہے ہیں، ارتابو، ارتبتم، اس طرح سے، یہاں تک اس کے ایگزامپلس ختم ہوتے ہیں 9th والے ٹائپ کے۔ اس کے بعد جو 10واں ٹائپ ہے اس کو دیکھیے، رب رجعونی، رب رجعونی، یعنی کہ ربی ایک کلمہ ہے، اور ارجعونی درمیان میں کیا ہے معلوم، یہ ایسے حمزہ سے پہلے حرف پر زیر ہو، یعنی کہ یہ جو حمزہ ہے نا جو الف کی شکل میں ہے، ہاں، رب رجعونی کے درمیان یہ والا، اس پہلے زیر آ رہا دوسری جگہ، اور یہاں پر پھر دوسرا کلمہ سٹارٹ ہو رہا، تو یہاں پر کیا ہے معلوم، ہم اس والے را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ حمزہ ہے اور یہاں پر زیر ہے اس سے پہلے، یعنی کہ دور ہے، یہ دونوں میں کیا ہے معلوم، تھوڑی سی دوری ہے، رب بھی ایک کلمہ ہے، ارجعونی ایک کلمہ ہے، لیمن، لیمن یرتضی، اس والے را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ کیوں؟ یہاں پہ درمیان میں ایک کیا ہے معلوم، حمزہ آ رہا ہے، اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی سیم، رب ارحمہما ان ارتبتم۔ تو یہ تھا 9th اور 10th ٹائپ۔ اگر ابھی بھی اس میں کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو ابھی پوچھئے۔ ٹھیک ہے، خاموش ہے سب تو امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گیا ہے، اگر سمجھ بھی الحمدللہ آیا سمجھ میں آیا بجے جی باجی ربی اور جنت باجی سے اور ایک بار سے repeat السلام علیکم باجی۔ ایک جی ایک ایک بتائیے، جی جی بتائیے یاسمین سسٹر بتائیے۔ ربی رجنی کے وہاں سے سمجھے باجی، الف کے نیچے زبر آ کے وہ سمجھے نا، اس کے آگے کا سمجھے باجی۔ جی زبر کہاں پہ ہے؟ الف کے نیچے زبر ہے ہی نہیں نا، یہاں پہ زبر زیر کچھ بھی نہیں ہے نہیں، نا۔ ہم اسے لگا کے پڑھتے نا وہ ہاں زیر، ربی کے بازو کا سمجھائی باجی۔ اچھا 9th والا ٹائپ بول رہی ہے، ایک صحیح ہے نا، یہ ہاں جیم حمزہ پہ زیر ہم خود لگا کے پڑھتے ہیں۔ کیوں لگا کے پڑھتے ہیں؟ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور لگانے کا رول یہ ہے، ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے پہ کیا حرکت، اگر تیسرے حرف پہ زبر یا زیر ہے تو یہ حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں، اسی لیے کیا ہے یہ را
کو ہم موٹا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ زیر اس کا خود کا زیر نہیں ہے، ہم لگا کے پڑھ رہے، اسی لیے اس والے را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ کدھر سے بھی کل ملا کے یہاں پہ را کو موٹا کیوں پڑھ رہے، کہاں پر پڑھنا ہے، وہ ہے ہمارا فوکس۔ تو یہ را کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، کیوں موٹا پڑھ رہے زیر ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ زیر عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، ہم لگائے ہوئے ہیں، اس کا خود کا اصلی زیر نہیں ہے وہ، اس وجہ سے کیا ہے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ۔ جی اب ہم 9th ٹھیک ہے ٹائپ کو دیکھیں گے۔ 11th ٹائپ کیا ہے، آسان ہے۔ دیکھیے جب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ آتا ہے اسی کلمے میں، تو اس را ساکن کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں، یعنی کہ یہ دیکھیے قیر، قاف پہ زیر ہے، یعنی کہ را ساکن سے پہلے زیر تو آ رہا ہے، مگر اس کے بعد جو ہے نا تو پہ زبر، سوری تو پہ حرکت کیا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہاں پہ را ساکن کے بعد تو آ رہا، تو کیا ہے حروف مستعلیہ ہے، تو را ساکن کے بعد ما بعد حروف مستعلیہ آ رہا ہے، اس کو کیا ہے ہم اس را ساکن کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ یہ ہے بس رول، اتنا یاد رکھ لیے۔ جب آپ کو غصہ، ضاغ، تنقیز 7 حروف اگر اچھے سے یاد ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے آپ ایگزامپلس میں ایرو سواد، میرو سواد، یہاں پہ تو 2 جگہ سواد ہے، یہاں پہ تو ہے، یہاں پہ فرقتن قاف ہے، یہ پورے حروف مستعلیہ کے ایگزامپلس ہیں، یعنی کہ را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ آ رہا تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، بھلے سے اس را ساکن سے پہلے زیر ہے پھر بھی ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ ما بعد کیا ہے حروف مستعلیہ ہے۔ تو یہاں تک جو ہے نا ہمارے جو موٹے پڑھے جانے والے حروف تھے، یعنی کہ را کو موٹا کن 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 صورتوں میں پڑھنا ہے وہ یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ ابھی 10 منٹس کا وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم کیا ہے باریک ہونے کو دیکھیں گے، اور اس کی تفصیل اتنی زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہے تو یہ یعنی کہ موٹا کس طرح پڑھنا ہے سمجھ میں آ گیا، تو اس کا جو بچا ہوا ہے وہ باریک میں آ جاتا، انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ دیکھیے را کے باریک ہونے کی کون سی حالتیں ہیں، تو را کے نیچے زیر ہو، مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، یعنی کہ 2 حالتیں، یہاں پہ 1 2 نمبرز دیا ہوا ہے نا، را کے نیچے زیر ہے باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تشدید کے ساتھ بھی ہے پھر بھی باریک پڑھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے رجال شاکرین والصابرین والغارمین الرجال، تشدید کے ساتھ دیکھیے، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے اور رجالو پڑھتے، اور رجالو نہیں پڑھنا ہے ویسے، الرجال بالبر حرم فی الرقاب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ والی حالت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، را ساکن ما قبل زیر ہو، یعنی کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو کیا ہے ہم باریک پڑھیں گے۔ فرعون انذرہم مرفقہ فکبر، یعنی کہ را ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے اس سے پہلے والے حروف پہ، اس را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ فرعون، فرعون ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو، انذرہم ذرہم ذرہم ایسے نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا اور باریک دونوں میں ہم پہلے ڈیفرینشیٹ کرنا، پھر اس کو ہم سمجھ جائیں گے کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ مرفقۃ اس طرح سے، فکبر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ دیکھیے، جو را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھنے کے چند شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ زیر اصلی ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم 9th ٹائپ میں دیکھ کے ہے نا، اگر وہ زیر ہم لگا کے پڑھ رہے تو وہ عارضی ہے، اگر عارضی رہا تو موٹا پڑھا جائے گا، زیر اس کا خود کا اصلی زیر ہے تو ویسی صورت میں ہم اس را ساکن کو باریک پڑھیں گے، اور زیر اسی کلمے میں ہو یہ بھی شرط ہے، جیسے کہ ابھی ہم یہ ایگزامپل میں دیکھ کر آئے تھے کہ زیر اگر دوسری جگہ ہے، جیسے کہ ربی یرجعونی، یہاں پہ دور اگر زیر تھا تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھ رہے تھے، تو باریک پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے، زیر اسی کلمے میں ہو، اور تیسرا
ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو. تو ہم 11th ٹائپ دیکھ کے آئے نا کہ اگر را ساکن ہے اس سے پہلے اگر زیر ہے مگر بعد میں حروف مستعلیہ بھی آ رہا ہے تو اس کو موٹا پڑیں گے. تو اس کی شرائط میں یہ جو 9 10 11 جو ہے نا یہ تینوں کو اگر ہم اچھے سے سمجھیں گے نا تو یہ شرائط ہم کو یاد ہو جائیں گے. زیر اصلی ہونا چاہیے, زیر اسی کلمے میں ہونا چاہیے, اور ما بعد حروف مستعلیہ نہیں ہونا. یعنی کہ را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے زیر بھی ہے مگر بعد میں حروف مستعلیہ آ رہا تو ہم کیا اس کو موٹا پڑھیں گے. کیونکہ کیا معلوم شرط کیا ہے اس میں اس کلمے میں مستعلیہ نہ ہو. اگر آ رہا ہے تو موٹا پڑھیں گے, اگر حروف مستعلیہ نہیں ہے تو اس را ساکن کو ہم باریک پڑھیں گے. تو باریک پڑھنے کی شرطیں کیا ہیں؟ زیر اصلی ہو, زیر اسی کلمے میں ہو, اور ما بعد حروف مستعلیہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیے یہ پورے ایگزامپل میں زیر اصلی ہے, زیر اسی کلمے میں ہے, ما بعد حروف مستعلیہ نہیں ہے. تو یہ پورے باریک پڑھنے کے ہی ایگزامپلس ہیں. اس طرح کا اگر ہے تو وہاں پر ہم باریک پڑھیں گے. اس کے بعد تھرڈ اور فورتھ ٹائپ دیکھیے. تھرڈ ٹائپ کو ہم پہلے دیکھتے ہیں, را ساکین ما قبل زیر ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ را ساکن ہے, ما قبل ساکن ہے, اور اس کے ما قبل کیا ہے؟ زیر ہے. جیسے کہ ہا جیم زیر, ہا زیر ہی, ہا جیم زیر ہج ہے, پھر را ساکن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وقف کی صورت میں ہوتا اکثر, کیونکہ جب ہم رک رہے تو لاسٹ والے کو ساکن کرتے. اب ساکن کرنے کے بعد اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا, تو ہم اس کے پہلے کو دیکھتے. اگر اس سے پہلے بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے کو دیکھنا ہے. اگر وہاں پہ زیر ہے تو اس را ساکن کو ہم باریک پڑھیں گے. یہ ہو گیا تھرڈ ٹائپ. فورتھ ٹائپ یہ ہے کہ را ساکن ما قبل ساکن اور کیا ہے, سوری, را ساکن ما قبل یا ہو. یہاں پہ دیکھیے, یا را ساکن ما قبل یا ساکن ہو. یعنی کہ اگزامپل دیکھیں گے ہم, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بصیر یا پھر بصیر, رک رہے تو ہم اس کو ساکن ہی کریں گے نا, بصیر. تو یہاں پہ دیکھیے را ساکن ما قبل یا ساکن ہے. یہاں پہ یہ بات کیوں بول رہے, یا ساکن کی ہی بات کیوں لا رہے؟ اس سے پہلے بھی تو زیر ہی ہے نا, تو یہ تھرڈ ٹائپ میں ہی ہو جاتا, اس کو ایسا کیوں بول رہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ را ساکن ما قبل یا ساکن ہے, اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے. اس سے پہلے اگر زیر بھی ہو سکتا, زبر بھی ہو سکتا, اس کو نہیں دیکھنا ہے. صرف را ساکن ما قبل یا ساکن آ رہا تو اس را کو بھی ہم باریک دیں گے. یہ ہمارا فورتھ ٹائپ ہے, اتنا یاد رکھ لینا بس. کیونکہ کیا ہے معلوم, آپ ابھی دیکھیے نیکسٹ ایگزامپل میں او زیر ہے, یعنی کہ یا ساکن کے پہلے جو ہے نا زا پہ زبر آ رہا ہے, تو اسی لیے یہاں پہ زبر اور زیر کی بات نہیں ہو رہی. جو فورتھ ٹائپ ہے را ساکن ما قبل یا ساکن آ رہا ہے, یا آ رہا اور وہ ساکن ہے, تو اس را کو ہم باریک ہی پڑھیں گے. دیٹس اٹ, اتنا یاد رکھنا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے خیر یا ساکن ہے, را ساکن ہے, را ساکن کے ما قبل یا ساکن ہے, اور اس سے پہلے زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے, پھر بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے. کیوں؟ رول کیا ہے, را ساکن ما قبل یا ساکن آ رہا ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے بس, اس آگے کو دیکھنا نہیں ہے. آگے کب دیکھنا؟ اگر یا ساکن نہیں ہے, کوئی دوسرا ہے, جیسے کہ یہاں پہ ہجر, را ساکن ما قبل جیم ہے, ساکن ہے, اس کے پہلے کیا ہے؟ ہا ہے, جیم ہے, دیٹ از ناٹ امپورٹینٹ. امپورٹینٹ کیا ہے؟ حرکت کیا ہے؟ تو ہا پہ کیا ہے؟ زیر ہے, تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. یہ تیسرا اور یہ چوتھی ٹائپ ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے یہ ففتھ آنا تھا شاید, یہاں پہ سکس ہوگا. نہیں, ہاں کریکٹ, یہ نمبر 5 ہے. اوکے, رام ممالا جس پر امالا کیا جائے, جیسے کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتائی تھی نا مجہول پڑھتے بول کے, ویسے ہی مجہول پڑھنا ان دا سینس کہ امالا کا مطلب ہے جھکاؤ, جھکا کے پڑھنا. مائل کرنا بھی بولتے نا, اردو ورڈ ہے نا مائل کرنا,
یعنی کہ امالہ کا معنی ہے مائل کرنا اور جھکانا، تو الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا۔ تو ایسے والے را کو جب ہم ادا کر رہے ہیں تو اس را کو بھی ہم باریک ہی پڑھیں گے، مجریہا، اس کو ہم مجریہا نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی کلمہ ایسا ہے جس کو ہم اس طرح سے ادا کرتے ہیں، یعنی کہ مجہول، یعنی کہ امالہ کر کے، اور اسی پر امالہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، اس کو آپ ایز اٹ از یاد رکھ لینا، مجریہا، باریک پڑھنا ہے بس، یعنی کہ جس پر بھی امالہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جھکا کر پڑھتے، مائل کر کے پڑھتے الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف، تو اس کو کیا ہے معلوم، ہم باریک ہی پڑھیں گے، یعنی ایسے والے را کو۔ تو یہاں پر یہاں تک کیا ہے ہمارے یعنی کہ جو را ساکن کو، یعنی کہ را کو ساکن نہیں بلکہ را کو باریک پڑھنے کی حالتیں ہو گئی یہاں تک۔ یہاں پہ نوٹ آپ کو امپورٹنٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ را مشدد پر وقف کرتے وقت وقف اس طرح کرنا کہ تشدید باقی رہے اور حرکت ظاہر نہ ہو۔ بہت ساروں کو ایسے یہ مسئلہ پتا ہی نہیں رہتے کیسے پڑھنا بول کے، جیسے کہ دیکھیے آپ والمعترا ہے، والمعترا یعنی کہ را پر تشدید ہے، اب وہاں پہ رک رہے تو کیسا کرنا، اس را کو ہم 2 ٹائم پڑھیں گے بھی مگر اس کی حرکت ظاہر نہیں ہونا، یعنی کہ معترا نہیں پڑھیں گے، والمعتر تر، یعنی کہ تر، یعنی کہ تکرار ہوگی وہاں پہ 2 مرتبہ اس کو ہم ادا کریں گے، والمعتر ادھا و امر، این المفر، مفر، المستقر، اس طرح سے، یعنی کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے وہ نہیں پڑھیں گے مگر اس کو 2 مرتبہ پڑھ کر ہی چھوڑیں گے وقت کرتے وقت بھی، اس طرح سے۔ اس کے بعد دیکھیے را مختلف کون سی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، تو آپ اس کی تفصیل میں زیادہ مت جائیے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے اور یہ تھوڑا نیکسٹ لیول کی بات ہے۔ ہاں اس کے بھی بہت بہت لیولز ہیں، یعنی کہ جو تجوید کے ہیں نا، یہ آپ لوگ جو پڑھے نا ابھی، یہ بیسک لیول ہے، یہ ایڈوانس لیول میں اور اس کی مزید تفصیل آتی، اسی لیے آپ کے ڈیٹیل میں مت جائیے، صرف ابھی کے لیے آپ اتنا یاد رکھ لیجئے، را مختلف فی، یعنی کہ اتنے جو کلمات ہیں نا یہاں پہ، کل فرقین سے لے کے جوار تک، یہ 8 کلمات قرآن مجید میں ایسے ہیں جن کو کیا ہے معلوم، ہم اپنے مرضی کے مطابق چاہے تو کبھی موٹا بھی پڑھ سکتے، چاہے تو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ بس ہم کو یہ کیسے پتا چلنا کہ یہ ہم کہاں موٹا پڑھنا باریک پڑھنا بول کے بولے تو، یعنی کہ ہماری مرضی کے مطابق ہم کیسا کہاں پر پڑھ سکتے بولے تو، یہ پورے آپ 8 ایز اٹ از یاد کر لینا، کل فرق اذا یسر فعصر ان عصر مصر عین القطر نذر الجوار، جہاں بھی قرآن مجید میں یہ 8 کلمات آئیں گے، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم چاہے تو وہاں پہ باریک پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو موٹا پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کیوں موٹا پڑھتے ہیں، کیوں باریک پڑھتے ہیں، یا پھر ہماری مرضی کیوں ہے یہاں پہ، اس کی بھی بہت تفصیل ہے مگر ابھی اس لیول میں ہم کو اس کے ڈیپ میں نہیں جانا ہے، اس لیے آپ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ یہ را مختلف فیہ کے کلمات ہیں، ان کو ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، ان دونوں کے جواز ہیں اس کے پیچھے، ہاں الحمدللہ۔ تو اسی لیے کیا ہے ہم کو اتنا علم ابھی ہو گیا ہے کہ بس یہاں پہ ہم دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم یاد رکھنا ہے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہے، مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے آپ لوگوں کے لیے، بس دعائیں کریے، کوشش کریے، کیونکہ کوشش کرنا امپورٹنٹ ہے، کوشش اگر نہیں کرے، ہاں مشکل لگ رہا بول کے چھوڑ دیے تو یہ سولوشن نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی اگر کوئی دنیا کا علم ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، کہیں راتوں رات کہیں کوئی اچھی بڑی جاب مل رہی، کچھ کام ہے، کتنی محنت کرتے ہیں ہم اس کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ تو دنیا سے بھی کئی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا ہم پڑھے نا اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے، تو یہ علم بہت افضل ہے، تو اس کے لیے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے لیے آسانیاں کرے اور آپ تمام کا یہاں پہ جمع ہونا سیکھنا قبول فرمائے۔
اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو پوچھئے، یا پھر کیا ہے ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں۔